اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ تمام مومنین کو خوشحال و آباد رکھے اور آپ کی تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے مولا و آقا امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ عزیزان محترم، الحمدللہ سورہ فاتحہ کے بعد اب ہم بڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی طرف، اور اس کی پہلی آیت ہے الف لام میم، جو کہ حروف مقطعات سے ہے۔ حروف مقطعات کا ایک الگ موضوع ہے، اس کے لیے الگ ویڈیو بنائیں گے۔ آیت نمبر 2 سے شروع کریں گے کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پہلا حصہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام کے لیے کہہ رہا ہے کہ میرے کلام میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حتیٰ چیلنج دیا سورہ اسراء آیت نمبر 88، کل اذا اجتمعت الجن والانس الا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ اے محمد ان سے کہہ دو کہ اگر تم جن و انس آپس میں مل جاؤ اور قرآن جیسی کوئی کتاب لانا چاہو تو ہرگز نہیں لا سکو گے، اگر تم ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جاؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین تمام جن و انس کو یہ چیلنج دے رہا ہے کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ پھر حتیٰ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کی آیت جیسی ایک آیت بھی تم نہیں لا سکتے، یہ ایسا لاریب قرآن ہے۔ جس طرح قرآن لاریب ہے، اسی طرح ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل کیا اور رسول اللہ کو قرآن کا معلم قرار دیا۔ قرآن کے اندر ہی سورہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ واضح کیا ہے کہ رسول اللہ کو اللہ رب العالمین نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر میں ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اس مثال کے ذریعے سے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ وہ تمہارا امتحان کر سکے اور دیکھے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ وہو العزیز الغفور، وہ بڑا عزیز بھی ہے اور بڑا درگزر کرنے والا اور بڑا معاف کرنے والا بھی ہے۔ اور سورہ عنکبوت کے اندر یہ بھی دوسری آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اللہ رب العالمین ان کی کوئی آزمائش نہیں کرے گا، انہیں بغیر آزمائش کو چھوڑ دے گا؟ یعنی اللہ رب العالمین یقیناً آزمائش کرے گا، امتحان کرے گا۔ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سچا کون ہے، تم میں جھوٹا کون ہے۔ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے ہمیں امتحان کے لیے خلق کیا ہے، اور مومن دنیا تو ہے ہی مومن کے لیے امتحان، اور اسی سے ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین ہمارا ممتحن ہے، اور میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو اسے پورا وسیلہ مہیا کرتے ہیں، اس کے لیے کتاب بھی ہوتی ہے، اس کے لیے معلم بھی ہوتا ہے، آپ اس کے لیے بچے کے لیے بیگ خریدتے ہیں، قلم بھی ہے، دوات بھی ہے، ساری چیزیں اسے پرووائڈ کرتے ہیں اور اسے اسکول پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اسے اسکول پڑھنے کے لیے بھیجیں اور وہاں معلم نہ ہو تو کیا آپ سال بعد اس سے امتحان لیں گے؟ نہیں، کیونکہ معلم پرووائڈ نہیں کیا آپ نے، ایک وسیلہ رہ گیا۔ یہ بچہ اس قابل نہیں ہے کہ اب امتحان دے سکے، اسے امتحان لیا جائے، کیونکہ عدل قائم نہیں ہوگا، آپ نے اسے معلم مہیا نہیں کیا، اب آپ ممتحن نہیں رہے، آپ اسے امتحان نہیں لیں گے کیونکہ وہ پڑھا ہی نہیں۔ عزیزان محترم، اس میں اتنی قابلیت نہیں تھی کہ وہ فقط کتاب کو پڑھ کر امتحان دینے کے قابل ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم دنیا کے لوگ اتنا عقل، اتنا شعور رکھتے ہیں کہ بچے کو اگر اسکول بھیجتے ہیں تو پورے وسیلے کے ساتھ پورا وسیلہ مہیا کرتے ہیں، کیونکہ سال کے بعد امتحان لینا ہے، پھر اس کے لیے اگر پاس ہو گیا تو انعام بھی ہے، اگر وہ فیل ہو گیا تو سرزنش بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا خالق ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ میں
تم سے امتحان لوں گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمیں ادھورا وسیلہ مہیا کرے، ہمیں پہلے نہ بتائے، ہماری آمادگی نہ کروائے کہ وہ ہم سے کس طرح امتحان لے گا۔ اور وہ ایسا ممتحن ہے کہ اس نے ہمیں پہلے ہی سارے کوسچن خود بتا دیے کہ اور پیپر کو آؤٹ کر دیا کہ من رب کا، من رسول کا، من امام کا، ما دین کا، یعنی پہلے ہی اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ کون کون سے سوالات آئیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا خالق ہے، اس نے قرآن کو انسانیت کے لیے آئین قرار دیا، آئین بنایا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو۔ تو ہمارے ملک کے اندر بھی قانون ہے، آئین ہے، اس کے شارحین ہیں، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے بھی شارحین معلمین قرار دیے ہیں جو قیامت تک کے لیے موجود ہیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 اوصیاء ہیں جن کا ہر کتاب کے اندر ذکر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی یہ قرآن کے معلمین اللہ کے رسول نے ہمیں وصیت کر کے بتایا، اللہ رب العالمین نے قرآن کے ساتھ رکھے ہیں جو قیامت تک قرآن کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کبھی بھی ادھورا وسیلہ مہیا نہیں کرتا۔ پہلے اس نے ہمیں اچھے طریقے سے آمادگی کروائی ہے اور راہ دکھائی ہے محمد و آل محمد کی قرآن کی کہ اگر اس راہ پر چلو گے تو کامیابی ملے گی۔ یعنی اس دنیا سے اب ہم جائیں گے تو ہماری کامیابی کا اگر کوئی راز ہے، جو ہمارے حق پر ہونے کا کوئی راز ہے، تو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام اور قرآن کی پیروی ہے۔ عزیزان محترم، آگے بڑھتے ہیں کہ ہدی للمتقین، کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہے؟ اب قرآن سے جانچتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس کے اوپر مہر لگائی ہے کہ یہ متقی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یعنی اللہ رب العالمین سارے اوصاف بتا کر پھر مہر لگا رہا ہے کہ سچا کون ہے، متقی کون ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 کہ جس میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، روز آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتاب پر ایمان اور اللہ کے رسولوں پر ایمان، اور جو مال جو تمہارے پاس موجود ہے باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں میں، یتیموں میں، محتاجوں میں اور مسافروں میں اور مانگنے والوں کو عطا کرو، گردنوں کو چھڑانے میں خرچ کرو اور نمازیں پڑھو۔ یعنی جو نماز پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے کہہ رہا ہے جن کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے، اور یہ جب عہد کر لیں تو اس عہد کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور مارکہ کار زار میں ثابت قدم رہیں، یعنی جنگ و جدال میں جہاں پر بھی مصیبت یا مشکل کا وقت ہو وہاں پر ثابت قدم رہیں، وہاں پر ٹھہرے رہیں، قائم رہیں، یعنی مال خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین نے سارے وہ خرچ کرنے کی جگہیں بتائیں، پھر اس کے بعد کہا کہ جنگ و جدال میں ثابت قدم رہیں مشکلات میں۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی سچے ہیں، یہی متقی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے متقی ہونے پر، ان کے سچے ہونے پر مہر لگائی ہے۔ عزیزان محترم، یہ کتاب ہدایت کرتی ہے متقین کو، جہاں پر یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کے اندر یہ کوالٹیز ہیں انہیں متقی کہا ہے، تو یہ کتاب ہدایت کرتی ہے متقین کے لیے۔ لیکن ایک اور بھی آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ کہ یہ کتاب مسلمین کو ہدایت کرتی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے متقین کا ذکر کیا کیونکہ آگے جو صفات ہیں وہ ساری متقین کے لیے ہیں۔ عزیزان محترم، دو طرح کے لوگ ہیں دنیا کے اندر، ایک جو جن کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، اور دوسرے وہ جو ان کے مخالفین ہیں یعنی منافقین۔ عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر میں
صاحب تفسیر میزان علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ متقی کی 5 صفات ہیں: ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا، انفاق کرنا جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور آخرت پر یقین، یعنی وہ بھی صفات کے اندر یہ چیزیں لکھ رہے ہیں۔ اور ان صفات کو بیان کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں، اپنے تفسیر میزان کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دوسرا گروہ ہے منافقین کا، کہ جو فقط ان کا ایمان ان کی زبان پر ہے، کیونکہ جب ایمان قلب کے اندر داخل ہوتا ہے تو ہی انسان کو تقویٰ ملتا ہے، کیونکہ زبان سے فقط کہنا کافی نہیں ہوتا، ایمان آپ کے قلب کے اندر ہونا چاہیے، آپ کے عمل سے ثابت ہو کہ آپ واقعی مومن ہیں، آپ واقعی متقی ہیں، آپ کا عمل بتائے کہ آپ واقعی ان صفات کے حامل ہیں، آپ کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ حجرات کے اندر کہ قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب آتے ہیں آپ کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اے محمد آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ایمان تو ابھی ان کے دلوں کے اندر داخل ہوا ہی نہیں۔ یعنی جب ایمان دل کے اندر داخل ہوتا ہے، جب انسان کو تقویٰ عطا ہوتا ہے، انسان اس نہج پر پہنچتا ہے کہ وہ متقی بن جائے، تو وہ ایک معاملہ جدا ہے، لیکن زبان سے فقط کہنا کہ میں ایمان لایا، اس سے کبھی بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص متقی ہے یا وہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم ہوا ہے، کیونکہ یہ منافقین ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ محمد کے اندر کہ آیت نمبر 9 ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کی نازل کردہ چیزوں سے کرہت ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کے اعمال حبط کر دیے۔ سورہ محمد آیت نمبر 28 میں اور مزید اللہ رب العالمین فرماتا ہے كَذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ جو اللہ رب العالمین جس چیز پر اللہ رب العالمین راضی ہے اس پر راضی نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ اپنی خواہش کے تابع ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کو حبط کر لیا، ان کے اعمال ان سے چھین لیے، یعنی ان کے اعمال ثابت نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، کیوں ان کو اللہ کی نازل کردہ چیزوں سے کرہت ہے؟ یعنی یہ گزشتہ چیزوں سے سبق نہیں لیتے، ان کو امید نہیں ہے کہ یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، اور یہاں تک کہ سورہ یونس آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب ان کو آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، واضح روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں، وہ کہتے ہیں لِقَاءَنَا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا وَبَدِّلْهُ، رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو تبدیل کروا کے لائیں، آیتوں کو تبدیل کروا کے لائیں، تو اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا قُلْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہ میں تو وہی کہتا ہوں جو مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ یعنی ایسے بھی لوگ تھے اس وقت موجود، یہ منافقین، کہ جو رسول اللہ سے کہتے تھے کہ قرآن کو تبدیل کروا کے لائیں، تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ میں تو فقط وحی کی اتباع کرتا ہوں، جو اللہ مجھے دیتا ہے میں آگے پہنچاتا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی رضا پر راضی نہیں تھے، ان کو کرہت ہوتی تھی اللہ کی نازل کردہ چیزوں سے۔ یہ گزشتہ لوگوں کے جو واقعات ہیں ان سے سبق بھی نہیں لیتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے دہرایا اس چیز کو کہ جو گزشتہ کتابوں میں نازل ہوا، کیونکہ یہ ماضی کی باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو بیان کی ہیں کہ حضرت آدم و حوا کا قصہ اور یہ ساری چیزیں، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے تاکہ ہم اس سے سیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کا قصہ سنایا، ان کے بیٹوں کا سنایا، حضرت نوح کا قصہ، ان کے بیٹے کا، ان کی زوجہ کا، حضرت یعقوب و یوسف اور ان کے بھائیوں کا، یہ تمام تر قصے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے سنائے تاکہ ہم ان کو سن کر ویسا عمل نہ کریں کہ جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، جن لوگوں نے باوجود جاننے کی حق ان کے خلاف سازشیں کی، تو اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ ہم
ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ جو گزشتہ قوموں میں جو عمل انہوں نے کیے ویسے عمل ہم بھی کریں۔ تو یہ منافقین کیونکہ زبان سے ایمان لاتے تھے تو ان کا گزشتہ کتابوں پر بھی یقین نہیں ہوتا تھا، یہ دین کو مذاق سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں جدا کیا ہے کہ یہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کے منافق جہنم کے آخری حصے میں ہوگا۔ لیکن متقی وہ تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم ہے، اللہ رب العالمین اس کی کوالٹی بیان کر رہا ہے، اس پر مہر لگا رہا ہے کہ وہ کامیاب و کامران ہے۔ پھر اگلی آیت الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہی بات آ گئی کہ انہوں نے گزشتہ انبیاء کو دیکھا نہیں لیکن ان پر ایمان رکھتے ہیں، گزشتہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کو دیکھا نہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے والے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، اس آیت کی تفسیر میں روایت موجود ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تفسیر برہان میں یہ روایت موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے مخلصین شیعوں کے لیے ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب سے مراد امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ اور اسی تفسیر برہان میں یہ حدیث بھی موجود ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ رسول اللہ نے پیشن گوئی کی کہ ان لوگوں کا حال کتنا ہی اچھا ہوگا جو ہمارے 12ویں حجت کے انتظار میں ہوں گے، ان کے ظہور کے انتظار میں ہوں گے، ان کے آنے کے لیے صبر کر رہے ہوں گے، ان کا حال کس قدر بہترین ہوگا جو صبور ہوں گے، صبر کرنے والے ہوں گے۔ عزیزان محترم، یہ آیت الذین یؤمنون بالغیب جہاں مخلصین پرہیزگار شیعوں کے لیے ہے، تو وہاں پر جو غیب ہے اس سے مراد باقی چیزیں بھی ہیں، وہاں پر ذات امام مہدی علیہ السلام بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے رسول پر نازل کیا ہے، وما انزل من قبلک، اور ان سے پہلے نازل کیا ہے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی مہم چیز کیا ہے؟ آخرت پر ایمان، کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ رب العالمین محشر کو برپا کرے گا، تمام انسانوں کو زندہ کرے گا اور ان سے اعمال کا حساب لے گا۔ عزیزان محترم، پھر اللہ رب العالمین مہر لگا رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین آیت نمبر 5 میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہی ہدایت والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، ان کی کامیابی کی اللہ رب العالمین ضمانت دے رہا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے تاکید کی ہے سورہ نساء آیت نمبر 136 کے اندر، تاکید کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے۔ وہی چیزیں جو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی آیت نمبر 177 کے اوصاف بتائیں متقین کے، وہیں اللہ رب العالمین ایک طرح سے دعوت دے رہا ہے جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کو کہہ رہا ہے جو ایمان لا چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو ہم نے رسول پر نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو ہم نے پہلے اتاری ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین پھر دعوت دے رہا ہے، اور اللہ رب العالمین یعنی یہ اہل ایمان کو پھر کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، یعنی تم سارے اس نہج پر آؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شرق و غرب کے لوگ اگر زبان سے کلمہ پڑھ لیں تو ان کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں اہل ایمان کہہ کر ہی مخاطب کرے گا، لیکن ایمان کا آنا کچھ اور ہے۔ ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق روح کے ساتھ ہے، یعنی انسان قلب سے گواہی دے، اس کی زبان اور اس کا قلب ایک ہو، دو طرح نہ ہو، یعنی ایک بالکل ثابت قدم اپنے قلب اور اپنی زبان کے ساتھ، تو پھر ہی اللہ رب العالمین اسے ہدایت والا کہتا ہے اور اسے کامیاب و کامران کہتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے۔ اپنی آراء دیجیے گا، ہم اس کو پلے لسٹ بنائیں گے تاکہ جیسے آپ لکھ سکیں، اور تھمبنیل میں بھی لکھیں گے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 سے 5 کا درس، اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے۔ اپنی آراء اور کمنٹس دیجیے گا اور آگاہ کیجیے گا۔
اگر ان آیتوں کے اندر کچھ ایسی چیز ہو جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، کمنٹس میں لکھیے گا تاکہ ہم اس کو درست کریں اور مزید بہتر طریقے سے پیش کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔